अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये गांव का कब्रिस्तान है। लेकिन जब भी मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ तो लोग आए होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि चलो लोग अपने प्यारों की कब्रों पे तो आते हैं, वरना कुछ ऐसी कब्रें भी हैं अंदर जो बिल्कुल उनका हाल बहुत बुरा हो चुका है और उनकी देखभाल वाला कोई भी नहीं है। बाकी देखभाल क्या करनी है, मौसम आपको पता है, बारिशों का जो सीन चलता है उसकी वजह से कब्र कहीं से फट जाती है या वो मिट्टी बह जाती है या किसी और वजह से जड़ी बूटियाँ उगाती हैं वहाँ से, तो उसकी सफाई वगैरह अगर वहाँ से कहीं से खुली है, बाज़ औक़ात खुल जाती है बारिशों की वजह से, तो उसको कवर अप करना ये हमारी 100% ज़िम्मेदारी बनती है। तो इस चीज़ का आप एहतमाम किया करें कि महीने में अगर रोज़ाना, अगर हफ्ते में एक दफ़ा नहीं, यानी वैसे जुमेरात को जुमे को तो वैसे जाना चाहिए बंदे को, अपनी वो थोड़ी याददाश्त ज़रा बंदे की रिफ़्रेश हो जाती है कि एक दिन हमने भी इस तरफ आना, इस जगह की तरफ, तो इस दिन के लिए, इस जगह के लिए हमने भी तैयारी करनी है। लेकिन कम से कम महीने में एक दफ़ा तो लाजमी अपने ऊपर रखे कि हमने कब्रिस्तान जाना है अपने प्यारों की कब्रों पे, तो इस चीज़ का एहतमाम करें। बाकी पैदल वॉक तो मेरी होती रहती है। तो एक सेकंड ज़रा, मैं दूसरी एंड पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा। वो बंदा बैठा हुआ है, शायद नज़र ना आ रहा हो, वो क्या कर रहा है वो मैं आप लोगों को सबसे एंड पे बताऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ से गुजर गया हूँ और वहाँ पे वो लगा हुआ था। फिर मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझी, मैं चलो वापसी पे तब तक ये चला जाएगा तो तब बंदा बना लेता है वीडियो। और दूसरी बात जो मेरा कहने को बहुत दिल कर रहा था कई दिनों से, लेकिन आज मैंने सोचा कि यार इस पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वीडियो आप लोगों के सामने मैं भी रील्स बनाता हूँ, टिकटॉक अकाउंट ये 2 हफ्ते पहले मैंने बनाया, फेसबुक के लिए बनाता हूँ, वीडियोज़ व्लॉग वगैरह बनाता हूँ यूट्यूब के लिए। तो लोग वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे की प्राइवेसी के ख्याल नहीं रखते, और ऐसी चीज़ें मेरे सामने कई दफ़ा गुजरी है और बेशुमार गुजरी है कि अगर मैं वीडियो बना के उस चीज़ को मैं अपनी वीडियो में डाल दूं तो मेरी वीडियो वायरल हो सकती है। लेकिन नहीं, प्राइवेसी का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम आज किसी के पे पर्दा डालेंगे तो अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन हमारे गुनाहों पे पर्दा डालेंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल इस चीज़ से क्या कहते हैं उसको, गुरेज करना चाहिए कि एक दूसरे की प्राइवेसी हमने लीक नहीं करनी। क्योंकि आप वीडियो में देख लें, आप खुदा न ख्वास्ता कोई बंदा ऐसे वाक़या हो जाता है, इंसान गुनाहगार है, ख़ताकार है, कमी कोताही हो जाती है, या कहीं अपने काम में लगा हो, कोई वीडियो बना के अगले वो फेसबुक यूट्यूब पे बंदा है ऐसे सेकंडों में वायरल होता है। और ऐसे बेशुमार वीडियोज़ वायरल होती है, लीक होती है कि बंदे के वहम गुमान में भी नहीं होता। लेकिन वो चीज़, हाँ, आप अगर किसी को देखते हो कोई गलती, कोई गुनाह करते हुए देखते हो, तो आप उसको हाथ से रोकें। ये तो हदीस भी है कि अगर हाथ से रोके, अगर हाथ से नहीं, ताकत नहीं है तो उसको ज़ुबान से रोके। अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो आप कम से कम दिल में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि ये चीज़ गलत है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो बना के उसको वायरल कर दें। तो बिल्कुल भी हमने एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना है। और आप मेरी जितनी भी वीडियो देख लें, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं वीडियोस बनाता हूँ ऐसे वीराने में जहाँ मेरे आसपास कोई ना हो, और ख़ास तौर पे लेडीज़ का तो मैं, जिस तरह मेरी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त है, इस तरह दूसरों की भी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त है। तो बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा दूध का धुला हूँ, बड़ा नेक हूँ, नहीं, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ। और जब मैं अपने गुनाहों की तरफ देखता हूँ तो अल्लाह से मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ कि अल्लाह माफ़ फरमाए, गुनाहों में झगड़ा हुआ इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ, ज़रा ऊपर चला हूँ, ऐसा ना हो कि पाँव फिसल जाए नीचे। और दूसरी बात, किसी माजूर को और किसी बुज़ुर्ग का आप बिल्कुल भी किसी किस्म पे भी आप उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये उम्र हम पे भी आ सकती है। और माजूरी का अल्लाह माफ़ फरमाए,
ہر قسم کے حادثوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ مانگنی چاہیے. کسی بزرگ کو اگر دیکھتے ہو اس کی عزت اس کا احترام کریں. کوئی معذور ہے آپ اس کی ہیلپ کریں اور اللہ سے اس چیز کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت میں کبھی مبتلا نہ کرنا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, سانس پھول گیا چڑھ کے, لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, کوئی معذور ہو, کسی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو یا بزرگ ہو. اور بزرگوں مجھے ان لوگوں بھی بڑی ہنسی آتی ہے, بیٹا پاس بیٹھا ہوتا ہے, پوتا بھی پاس بیٹھا ہوتا ہے اور بزرگ بندے کی لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہنس رہے. ایک ان کے لیے وہ کیا کہتے سے ایک مذاق بنا دیتے ہیں ان کا. تو اس چیز سے بھی بالکل باز رہنا چاہیے. اور شکر الحمدللہ کہ میں اس طرف نہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک دن کی زندگی ایک سیکنڈ کی, ایک گھنٹے کی ہے. اگر اس عمر تک ہم پہنچتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. اور معذور بندے کو بھی کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے, وہ چیز ہمیں بھی آ سکتی ہے. تو اس چیز کا بھی بڑا اہتمام کریں کہ آپ نے کسی بزرگ, معذور یا بیمار بندے کا مذاق اپنی ویڈیو کے لیے بالکل ہی نہیں کرنا. وہ چیز اس چیز میں ہم بھی مبتلا اللہ تعالیٰ ہمیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. باتیں تو چلتی رہیں گی لیکن اب موسم اب دھند وغیرہ تو ختم ہو گئی ہے, لیکن یہ اب گاؤں کو آپ دیکھ لیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے. ادھر بھی آ رہا ہے, یہ میرا گاؤں ہے اور آس پاس. ویڈیو میرا موبائل اتنا ہیوی تو نہیں ہے, نارمل موبائل ہے چائنا کا, ویڈیو اتنی خاص بنتی بھی نہیں ہے. تو لیکن اگر یہاں سے آپ ریل دیکھو گے تو بہت کلیئر نظر آ رہا. ویڈیو کا مجھے نہیں پتہ, یہ تو بعد میں دیکھوں گا کیا سین ہے اس کا. یہاں پہ وہ دوسرے گاؤں بھی نظر آ رہے ہیں, یہاں سے مجھے تو نظر آ رہے ہیں, ویڈیو کا مجھے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا ابھی یہ میں نے بات کی پرائیویسی کی اور جو چیزیں ہو رہی ہے میڈیا پہ, اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. باقی میری ویڈیوز سمپل ہی ہوتی ہیں اور اسے بالکل تنہائی میں, آپ کو دیکھنے میری ادھر کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسی جگہ ہی پسند ہے جہاں نہ میری وجہ سے کوئی ڈسٹرب ہو نہ کسی کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوں. تو پھر میں ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہوں. اور پرائیویسی کی میں نے اس لیے بات کی کہ ہمارے محلے میں آنٹی ہے اور سن 2005 کی بات ہے, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی. اور تب میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ اللہ معاف فرمائے, ان کا جو چہرہ تھا کسی کو بھی نہیں دکھایا گیا کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. تو جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ یار حالات بہت خراب تھے ان کے, کیونکہ ان کے اوپر گزرا تھا کنٹینر. اور کنٹینر آپ کو پتہ ہے مین ملتان روڈ کے اوپر, اس میں تو ٹنوں ٹن وزن ہوتا ہے. اگر وہ ایک انسان کے اوپر سے گزرتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ انسان کا کیا بنے گا. لیکن انسان بہت ہی کمال کے انسان تھے اور میری یہ دعا ہے کہ جو تکلیف ان پہ وہ گزری ہوگی اس وقت, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ تکلیف بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انتہائی شریف انسان. اس دور میں بائک وغیرہ کا تو اتنا کنسیپٹ نہیں تھا, سائیکلیں تھی, ہمارے گھر میں سائیکل تھی تو گھر والے نہیں دکھاتے تھے کہیں گر جاؤ گے بائک سائیکل سے. تو میں اکثر پھر ہمارے محلے میں ہی رہتے ہیں, میں ان کے پاس چلا جاتا, وہ مجھے سائیکل دے دیتے. بائک کا بار بار ذکر آ رہا ہے تو وہ سائیکل دکھا کے پھر میں 1 گھنٹہ بھگاتا, کبھی ادھر کبھی ادھر کھیتوں میں, کبھی یعنی 1 گھنٹہ میں نے خوب اپنی تسلی کرنی ہے. جب میں بالکل تھک کے آ جاتا پھر میں ان کو سائیکل واپس کر دیتا. لیکن آج تک انہوں نے مجھے کبھی اس وقت ڈانٹا نہیں, کوئی برا بلا نہیں کہا. وہ جب بھی میں ان کے پاس جاتا وہ مجھے وہ سائیکل دے دیتے. لیکن ابھی جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو ان کی وائف, اب تو وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے, آنٹی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر جمیل جو انہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے. لیکن
اس لیے میں نے اسٹارٹ میں پرائیویسی کا خیال بات کی پرائیویسی کی کہ آپ یقین کریں کہ اس عورت نے اس کے بعد شادی نہیں کی، حالانکہ تب جوان تھی، 20 سال پرانی بات ہے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے ساری عمر ایسی گزاری، بچوں کو پالا بڑا کیا، لیکن آج تک اس چیز کا تو اللہ بھی گواہ ہے اور میں خود بھی گواہ ہوں، کیونکہ ان کے سامنے ہم پلے بڑے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے بارے میں کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے اپنے کردار پہ انگلی اٹھنے نہیں دی، کسی نے بھی آج تک. میں نے حالانکہ میں وہ تارا اسٹار میں کوئی چیز دیکھ لے، آپ کو کوئی غلطی یا گناہ کرتے ہوئے کوئی بندہ دیکھ لے تو آپ کی بات ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے. لیکن اس وقت اگر موبائل نہیں بھی تھے، اتنی چیز یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی بات تو پھیل ہی جاتی ہے، ایک نہ ایک دن تو نکل ہی آتی ہے. ایسے بے شمار واقعے ہوئے کہ مہینے بعد، سال بعد وہ واقعے نکل آتے ہیں. لیکن آج تک ان 20 سالوں میں آج تک ان آنٹی کے کردار پہ کسی نے انگلی اٹھائی نہیں، وہ نہ کبھی انہوں نے اٹھانے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی ان کو دی. اور پھر ان کی بیٹیاں، 3 جوان بیٹیاں، ایک جوان بیٹا تو ماشاءاللہ قد تو میرے سے اونچا ہے لیکن میرے سے چھوٹا ہے، اور 3 بیٹیاں، ایک بیٹی کی شادی انہوں نے کر دی، 2 جوان ہیں. ان کی بیٹیوں کے بارے میں بھی اللہ کے فضل کرم کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ کبھی کسی نے ان کے کردار پہ بات نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی نے بھی ان کو غلط نہیں کہا. انہوں نے اپنی بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی پرورش اس طرح کی، اپنا کردار بھی صاف ستھرا رکھا، اپنے بیٹیوں کی پرورش ایسی کی کہ کسی نے ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی. یہ بہت ہی بڑی بات ہے ہمارے لیے. ایک کیا نام ہے اس کا، ایک یہ چیز ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایک سبق والی چیز ہے کہ لوگ زندگی ایسے بھی گزارتے ہیں. اور یہاں سے آپ نیچے کا سین دیکھ لیں. اور وہ جو بندہ لگا ہوا تھا، میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ ابھی میں انشاءاللہ یہاں سے اتروں گا تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر تو نہیں کروں گا. وہ چیز آپ لوگوں کو دکھا کے، جو گاؤں والے ہیں ان کے لیے تو نئی نہیں ہوگی، لیکن کوئی اگر شہر والا کوئی غلطی سے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ان کو اس چیز کا ذرا پتہ لگ جائے. وہ میں آپ کو انشاءاللہ جاتے ہوئے واپسی پہ وہاں پہ انشاءاللہ وہ چیز بھی دکھا دوں گا آپ لوگوں کو، اور وہاں پہ انشاءاللہ اپنی ویڈیو کا اینڈ بھی کر لوں گا. ویڈیو کے اختتام پہ تو میں آ گیا ہوں، کیونکہ بھی آپ دیکھ لیں ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. وہ پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ ویڈیو وہاں پہ شوٹ کی ہے، اور پھر وہاں سے میں ذرا نیچے آ گیا ہوں. میں نے کہا واپس جانا بنتا ہے، تو چیز تو اتنی خاص نہیں ہے، نارمل چیز ہے گاؤں والوں کے لیے. لیکن یہ میں دکھا دوں، یہ لکڑی نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تار جا رہی ہے، کیبل جا رہی ہے، وائر یہ بھی لگی ہوئی آگے بھی. شاید یہ ویڈیو میں نظر نہ آئے، لیکن اس کے ساتھ یہ تار جا رہی ہے. وجہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گاجر کی فصل ہے، تو یہاں سے گدڑ شدڑ یا دوسری بھی جتنی بھی چیزیں ہیں جنگلی، تو یہ گاجر کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کیبلنگ وغیرہ کی ہے، یہ کیبل وغیرہ لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. اور رات کو یہ پھر اس میں کرنٹ چھوڑیں گے، اور پھر کوئی جانور اندر نہیں جا سکے گا، اندر ان کا نقصان نہیں ہوگا فصل کا. تو یہ چیز یہ اکثر لوگ لگا لیتے ہیں جہاں پہ جانوروں کا فصل کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو لوگ یہ پھر کیبل وغیرہ لگا دیتے ہیں. یہ پوری فصل پہ لگائی گی، وہ بندہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے. اور اس میں اتنا کرنٹ تو نہیں ہوتا کہ بندے کی، انسان کی، کسی کی جان جائے، لیکن جانوروں کو اچھا خاصا جھٹکا دیتی ہے. تو ایک چیز تھی. تو ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.